دھرتی کا سفر قسط نمبر 21۔ طوفان کے وہ 7 دن ویران مندر میں ہی بسر ہوئے۔ میں نے کلارا کے ساتھ ہنی مون کی مزید 7 راتیں اسی کمرے میں گزاری جو ہمارے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ بڑا عجیب ہنی مون تھا، نہ دن کو سورج کی روشنی نہ رات کو چاندنی، اور باہر ایک ہولناک طوفان گزر رہا تھا، لیکن اس طوفان میں بھی محبت کا دیا روشن تھا۔ ہم ایک دوسرے کی راحتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے، اور اس احساس نے ان راحتوں میں کچھ اور بھی لذت و آسودگی پیدا کر دی کہ محبت کی یہ راتیں اور راحتیں میں قدرت نے بخشی ہیں جو شاید ہم سے کوئی بڑا کام لینا چاہتی ہے۔ آخر طوفان تھما جو اس علاقے میں مسلسل 10 روز تک تباہی پھیلاتا رہا، مگر ہم 31 مئی تک مندر میں ہی ٹھہرے، کیونکہ وہ طوفان کی تباہ کاریوں سے راستے مسدود ہو گئے۔ پتھروں کے اکھڑنے، درختوں اور برف کے تودوں نے جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر دی تھی۔ 31 مئی کو سردار زولائی کا ایلچی بندو علاقے کا چکر لگا کر واپس آئے تو اس نے بتایا کہ راستے گرچہ بند ہو گئے ہیں پھر بھی ہمیں گارو بستی تک لے جائے گا۔ چنانچہ ہم نے 1 جون کو روانگی کا فیصلہ کیا، مگر آخری لمحوں میں مرد اسرار بنجن بھی ہمارے ساتھ جانے پر تیار ہو گیا۔ اس کے ساتھ مندر کے دوسرے باسی بھی ہمارے قافلے میں شریک ہو گئے، اور یہ ایک ایسی عجیب اور مبارک بات ہوئی تھی جس نے ہمارے دلوں کو مزید تقویت بخشی۔ چنانچہ 1 جون کو بندو کی رہنمائی میں ہمارا قافلہ گارو بستی کی طرف روانہ ہوا تو بوڑھا بنجر اور اس کے ساتھی ہمراہ تھے۔ غذا کا محفوظ ذخیرہ اور دیگر ضروری اشیاء گھوڑوں اور خچروں پر لاد دی گئی تھی، اور وہ ویران مندر جو 25 سال تک آباد رہا تھا ہمارے نکلتے ہی سچ مچ ویران ہو گیا۔ مندر سے نکل کر تباہی و بربادی کے وہ مناظر دیکھے جنہوں نے اس علاقے کی صورتحال بگاڑ دی تھی یا بدل ڈالی تھی۔ عناصر قدرت کی زبردست کشمکش کے نتیجے میں بڑے بڑے درخت سرنگو ہو گئے یا جڑوں سے اکھڑ کر پہاڑوں کے نشیب میں لڑک گئے تھے۔ گھاٹیوں اور وادیوں میں پتھروں کی الغار ہوئی تھی، زلزلوں کے لرزہ خیز جھٹکوں سے کئی چٹانیں ٹوٹ کر گری اور زمین بوس ہو گئی تھی۔ راستوں اور وادیوں پر برف کی سفید چادریں بچھ گئی تھی، برف کے بڑے بڑے تودے بلندیوں سے لڑک کر نشیب میں سدے راہ ہو گئے تھے، اور اس پورے علاقے میں جو 10 روز تک ہولناک طوفان اور گڑگڑاہٹوں اور وحشی ہواؤں کے شور سے گونجتا رہا، اب ایک افسردہ سناٹا طاری تھا۔ یہ مادے کی عجیب و غریب کشمکش تھی جو مختلف عناصر کی شکل اختیار کر کے کائنات میں تحریک کو تبدیلی کا عمل جاری رکھتا ہے۔ لاوا، پتھر، مٹی، برف، بادل، پانی اور ہوا مادے کی مختلف شکلیں ہیں۔ کبھی وہ چٹانوں، پتھروں، تودوں کی ٹھوس شکل کر لیتا ہے، کبھی پانی دریا، سمندر کی سیال صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور کبھی یہی سیال مادہ بھاپ بن کر ہوا کے ساتھ اڑ جاتا، پھر ابر یا گھنگور گھٹاؤں کی صورت میں آسمان پر وحشی ہاتھوں کی طرح اڑتا، پانی یا برف بن کر زمین پر گرتا ہے۔ جب لاوا زمین کی بھٹی میں کھولتا اور اچھلتا ہے، زمین کے پہاڑ چکی کی طرح گھومتے، گڑگڑاتے اور لرزتے ہیں۔ اسی طرح مادہ مختلف عناصر میں تبدیل ہو کر باہم ٹکراتا ہے تو ایک ہولناک کشمکش عمل میں آتی ہے جس سے شبہ ہوتا کہ یہ کائنات ریزہ ریزہ کو ٹوٹ جائے گی۔ لیکن عناصر کی یہ کشمکش در حقیقت تبدیلی کا طبی عمل ہے جو زندگی کو آگے لے جاتا اور مختلف تجربات سے گزار کر اس کے نئے رخ متعین کرتا ہے۔ یہ علاقہ بھی جس میں ہم سفر کر رہے تھے عناصر کی ایسے ہی باہمی جنگ سے دوچار ہوا تھا، اور اب دور دور تک تباہی، تخریب کاری یا تبدیلی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ تاریخ و آثار، ارضیات یا حیاتیات کے ماہروں کے لیے نظارے دلچسپی کا سامان ہے۔ پروفیسر ہرش اور کلارا کائنات کے اس عمل پر گفتگو کرتے آگے بڑھتے رہے، اور بندو ہمارے آگے آگے پہاڑوں کے ایسے حاشیوں پر چلتا رہا جن پر سفر دشوار نہ تھا، البتہ بعض مقامات سے گزرنے کے لیے ہمیں کچھ دیر رکنا اور اکھڑے ہوئے درختوں کو راستے سے ہٹانا پڑا۔ میں نے عناصر کی کشمکش اور اس کے نتیجے میں تبدیلی کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ عمل طبی یا فطری طور پر دنیا اور زندگی میں ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور ہم بھی ایک ایسے ہی عمل سے دوچار ہیں کیونکہ زندگی کہیں رکتی نہیں۔ طوفان زدہ علاقے میں سفر کرتے اور تباہی یا تبدیلی کے مناظر دیکھتے دوسرے روز ہم گارو بستی پہنچ گئے۔ سردار زولائی نے پورے قبیلے سمیت ہمارا سواگت کیا، اور جب معلوم ہوا کہ بوڑھا بنجر اور اس کے ساتھی بھی شریک سفر ہیں تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ کہنے لگا، بنجن، یہ بھگوان کا فیصلہ ہے کہ ہم موت کی جس دہلیز سے واپس آئے تھے ایک بار پھر دونوں مل کر وہاں جائیں اور دیوتا سے اپنا انتقام لیں۔ زولائی واقعی ایک تنومند اور بہادر آدمی ہے، عمر 45 کے لگ بھگ ہوگی، چیتے کی مانی چالاک اور پھرتیلا ہے۔ اس کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ اپنے دل میں آدم خور دیوتا سے انتقام لینے کا شدید جذبہ رکھتا ہے۔ شاید اسی جذبے نے خواب کی شکل اختیار کر کے اس کی رہنمائی کی تھی۔ ہماری رہائش کے لیے اس نے بستی کے چند صاف ستھرے جھونپڑے خالی کرا لیے تھے، مگر ہم نے خیمے نصب کرائے اور انہی میں قیام کیا۔ رات کے کھانے کے بعد سردار زولائی نے وہی کہانی دہرائی جو ہمیں بوڑھے بنجن کی زبانی سن چکے تھے، پھر اپنے عجیب سپنے کی تفصیل بیان کی۔ سپنے میں بعض مناظر ایسے ہو بہو دکھائے گئے جس طرح ہمیں پیش آئے،
یہ بات سن کر تو ہم حیران و ششدر رہ گئے، کس نے نہ صرف ہمیں اونچے پہاڑوں سے اتر کر طوفان میں گھرتے دیکھا بلکہ کلارا کی بھیانک اور وحشت ناک چیخیں بھی سنی۔ جب ایک چٹان ٹوٹ کر ہمارے عقب کی کھائی میں گری اور زبردست دھماکہ ہوا تھا، زولائی نے بتایا کہ چیخ سن کر اس نے سپنے میں بڑے بنجن کو پکارا اور کہا تھا کہ وہ مسافروں کی مدد کے لیے نکلے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زولائی نے بالکل سچا سپنا دیکھا تھا، اور اس کی بالکل صاف اور سیدھی تعبیر یہ ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں۔ اسی میں پراسرار قدرت کی کوئی مصلحت ہے، چنانچہ ہم نے قدرت کے اس فیصلے کے سامنے گردن خم کر دی اور سردار زولائی کی رہنمائی میں ان پروتوں کے سفر پر تیار ہو گئے، جہاں ایک آتش فشاں پہاڑ کی عقبی وادی میں 80 سے 90 فٹ طویل ہیبت ناک دیوتا کا ظہور ہوا ہے۔ ہمارے پاس آتشی اسلحہ موجود ہے، جس میں پروفیسر ہر شمشیر جنگ، مونگ، جم اور بودی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس لیے سفر میں کسی بھیڑ کی ضرورت نہیں تھی۔ بوڑھا بنجر اور اس کے ساتھی محض نیک جذبے کے تحت ہمارے ساتھ ہو لیے ہیں۔ ہمارے قبائلی ساتھیوں کے علاوہ سردار زولائی نے اپنے قبیلے کے صرف 4 جوانوں کو منتخب کیا ہے، کیونکہ بار برداری کے لیے ہم نے گارو بستی سے مزید 4 گھوڑوں کی ضرورت محسوس کی تھی۔ ان 4 جوانوں میں جو گھوڑے لے کر ہمارے ساتھ جائیں گے، سردار کا ایلچی بندو بھی شامل ہے۔ انجمن، یہ ہے وہ حالات جو ہمیں غاروں کے شہر کے سفر اور واپسی میں پیش آئے اور جن کی وجہ سے خط لکھنے میں تاخیر ہو گئی۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ 3 ماہ میں لوٹ آؤں گا، اور اس وعدے کے مطابق مجھے ویران مندر سے آسام کے آخری ڈاک بنگلے کی طرف سفر کرنا چاہیے تھا تاکہ وہاں سے پنجاب کی طرف واپسی ہوتی، لیکن پراسرار قدرت نے ایک نئے سفر کا کوڑا نکالا اور میں اپنی تحریر میں تم اس کی سفر کی اہمیت سے آگاہ کر چکا ہوں۔ اس سفر میں 2 مقصد پنہاں ہیں۔ اول، بھولے بھٹ کے مسافروں کو وحشیوں اور ان کے آدم خور دیوتا سے نجات دلائی جائے۔ نمبر 2، اس عجیب الخلقت درندے کے متعلق صحیح معلومات حاصل کی جائیں جس کا شجرہ نسب ڈائنوساری نسل سے ملتا جلتا ہے۔ یہ تحقیق و دریافت کسی عجوبے سے کم نہ ہوگی اور ہم دنیا کو ایک نئے جانور سے روشناس کرا سکیں گے۔ جیسا تمہیں معلوم ہو چکا ہے، بعض اشاروں، بعض باتوں اور تمہارے خط کی بعض سطور کے پیش نظر جو تم نے کلارا کو لکھا تھا، میں نے اس سے شادی کر لی ہے اور اب کلارا کے بقول ہم دونوں محفوظ ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے نزدیک میری اور کلارا کی شادی میں کون سی حکمت پوشیدہ ہے، لیکن اب تو حکمت ظہور میں آ چکی ہے اور میں نے اس کائنات کا ایک حسین تحفہ سمجھ کر قبول کر لیا ہے۔ شاید وہی میرے لیے حفاظت کی چھتری ثابت ہو۔ کلارا بھی ایک طرف بیٹھی تو میں خط لکھنے میں مصروف ہے۔ یہ دونوں خط ایک ہی بڑے لفافے میں بند کیے جائیں گے اور وہ لفافہ سردار زولائی کے نائب کے سپرد کر دیا جائے گا، جو اسے خود سرحد پار کر کے آسام کے کسی ڈاک گھر کے حوالے کرے گا۔ لو، کلارا نے خط ختم کر لیا۔ میں رخصت چاہتا ہوں انجمن، میرا سلام محبت قبول کرو۔ میں جہاں بھی جاؤں گا تم میرے دل میں زندگی بن کر دھڑکتی رہو گی۔ مجھے اپنی محبت کے سائے میں ودا کرو۔ الوداع، الوداع انجمن، سب کو الوداع، خدا حافظ۔ آئیں گے تیری انجمن ناز میں، لیکن فی الحال تیری یادیں حسین لے کر چلے ہیں، تمہارا ناصر حیات۔ یہ تھا ابو کا وہ طویل مکتوب جس کا صرف خلاصہ امی نے سنایا تھا، تاہم ضروری واقعات کی وضاحت کرتے ہوئے حقیقت نہیں چھپائی کہ انہوں نے کلارا سے باقاعدہ عقد کر لیا ہے، جو اس سفر میں ان کی حفاظت کی چھتری ہے۔ یہ بھی بتا دیا ایک خواب کی بنا پر کلارا کو شادی کی اجازت ہم نے دی تھی۔ غاروں کے شہر سے کامیاب واپسی کے بعد امی نے ہولناک طوفان کی تفصیل سنائی اور آدم خور دیوتا کی مہم کا ذکر کیا، اور یہ بھی وضاحت کی کہ اب پارٹی 28 افراد پر مشتمل ہے۔ ان کے پاس کافی اسلحہ اور ایمونیشن موجود ہے جس سے وہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ مکتوب کی ضروری باتوں کے درمیان ابو نے مومانی نگار کے بارے میں جو چند فقرے لکھے تھے وہ بھی من و ان بیان کر دیے، جنہیں سن کر نگار کے چہرے پر سرخی سی دوڑ گئی۔ البتہ امی نے کلارا آنٹی کے خط کا ذکر نہیں کیا جو اسی لفافے سے موصول ہوا تھا، اور میں بھی وہ خط ذرا آگے چل کر نقل کروں گا۔ آخر میں جب امی نے بتایا انہوں نے سب کو الوداع کہی ہے تو میاں بادشاہ گلوگیر آواز میں بے اختیار پکار اٹھے، الوداع میرے بیٹے، خدا تیرا حافظ و ناصر ہو۔ ساتھ ہی اماں بھی کی آنکھیں بھیگ گئی جو ابھی تک ننھی سریا کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ ان کے لرزتے کپ کپاتے ہونٹوں سے صرف چند الفاظ نکلے، اللہ خیر، مولا خیر۔ یہ مکتوب میرے ابو کی زندگی کا مسئلہ بھی لے کر آیا تھا اور ان کے ایک نئے اور خطرناک سفر کا اطلاع نامہ بھی تھا جو 3 جون 1914 کو گارو بستی سے لکھا گیا تھا، مگر ٹھیک 2 جنوری 1915 کو سکریا کے عقیقے کی تقریب پر موصول ہوا۔ حالانکہ گارو بستی آسام سے 2 دن کی مسافت پر تبت میں ہے، اور ابو کی تحریر کے مطابق اگر سردار زولائی کے نائب نے ان کی روانگی کے 7-8 روز بعد سرحد پار کر کے اسے آسام کے کسی ڈاک گھر سے پوسٹ کیا ہوتا تو یہ ہمیں 30 جون 1914 تک مل گیا ہوتا، لیکن خط 7 ماہ کی تاخیر سے موصول ہوا تھا، جبکہ خود ابو کو اگست 1914 تک لوٹانا چاہیے تھا،
مگر وہ کیوں نہیں آئے؟ یہی وہ سوال تھا جس نے ہم سب کو تشویش و اضطراب کی نئی صورتحال سے دوچار کر دیا۔ خط کی آمد سے ہمارے گھر کی فضا ضرور بدل گئی اور ابو کی واپسی کی امید اثر نو پیدا ہو گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک نئی بے چینی دلوں میں ہول ڈالنے لگی کہ نہ جانے وحشیوں کے علاقے کی طرف سفر کے دوران انہیں کیا حالات پیش آئے، ان پر کون سی افتاد آ پڑی جو ابھی تک واپس نہیں آ سکے۔ بہرحال یہ خط ان کی زندگی کا آخری ثبوت ہے جس نے جدائی کے پہلے زخم تو مندمل کر دیے، لیکن ایک نئی پریشانی نے ہمیں لپیٹ میں لے لیا۔ اماں بھی انگلیوں پر حساب کرنے لگی۔ ناصر نے خط 3 جون کو لکھا اور 1.5-2 ماہ میں لوٹ آنے کو کہا تھا۔ جون 1، جولائی 2، اگست 3۔ چلو جولائی اگست کو نہیں لوٹا تو ستمبر اکتوبر میں آ گیا ہوتا۔ یہ حساب سن کر دادا میاں بھی پریشان ہو گئے۔ واقعی جولائی کے بعد 5 مہینے گزر گئے اور وہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اماں بھی نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ ماں کا دل تھا، فوراً بول اٹھی، میرے بیٹے پر ضرور کوئی مصیبت آئی ہے، شاید وحشیوں نے اسے پکڑ لیا ہو۔ ماموں فیروز نے تسلی کے لہجے میں کہا، میں یہ تو نہیں مان سکتا کہ اتنے اسلحہ اور ایمونیشن کے ہوتے وحشیوں نے پکڑ لیا ہوگا، شاید کوئی واقعہ پیش آیا ہو۔ اور کیا واقعہ پیش آ سکتا ہے؟ نگار نے خیال ظاہر کیا، کہیں وہ فرنگن کلارا تو نے اپنے ساتھ یورپ نہ لے گئی ہو۔ نہیں نگار، کلارا انہیں کہیں لے کر نہیں جائے گی بلکہ سیدھے ہمارے پاس لاہور آئے گی، چھوٹے ماموں کہنے لگے۔ وہ کسی اجازت اور پاسپورٹ کے بغیر تبت میں داخل ہوئے ہیں، ممکن ہے حکومت نے باز پرس کرنے کے لیے پکڑ لیا ہو، جنگ کا زمانہ ہے۔ ورنہ میاں ہمارا تو خیال ہے وہ جہاں گئے ہیں وہاں کوئی قانونی حکومت نہیں۔ امی نے یاد دلایا، بنجن کی کہانی سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس علاقے میں وحشیوں کا راج ہے جو بھولے بھٹکے مسافروں کو پکڑ کر اپنے دیوتا پر قربان کر دیتے ہیں۔ شاید وہ تبت کا کوئی قبائلی علاقہ ہو اور قبائلی علاقوں کے معاملات میں حکومتیں ذرا کم دخل دیتی ہیں، مگر دولہا نواب اپنی پارٹی سمیت گزرے تو تبت کے قانونی علاقے سے ہوں گے۔ میرا خیال ہے انڈیا کی گورنمنٹ کی معافرت دلائی لاما کی حکومت سے دریافت کرنا چاہیے۔ میاں بادشاہ نے چھوٹے ماموں کی یہ تجویز مسترد کر دی۔ اب گورنمنٹ کو اس بارے میں کچھ لکھنا بیکار ہوگا۔ تم یہ بات بھول گئے ہو، ناصر کا دوست پروفیسر ہرش ایک جرمن باشندہ ہے اور کلارا بھی اس جرمن باپ کی بیٹی ہے جس کے ساتھ ناصر نے عقد کر لیا ہے۔ اگر یہ معاملہ حکومت تک پہنچا تو کوئی اور مصیبت بھی نازل ہو سکتی ہے۔ اچانک ماموں مومانی نگار نے ایک بار پھر اپنے پہلے شبے کا اظہار کیا، انجمن باجی آپ ہماری بات مانتی نہیں، ممکن ہے کلارا ہی انہیں اپنے ساتھ یورپ لے گئی ہو، اب تو شادی بھی ہو چکی ہے، ہماری اجازت کے بغیر کلارا انہیں کہیں نہیں لے جا سکتی۔ ہائے اللہ، فرنگن کا کیا بھروسہ، ہمیں بھروسہ ہے کلارا پر۔ مومانی نگار امی کی اس اعتماد پر دنگ رہ گئی اور اس نے مزید کوئی مشکافی نہیں کی۔ بہرحال حیرت و پریشانی کے سالے میں بھی قیاس یہی کہتا تھا کہ ابو کسی مشکل کا شکار ہو گئے ہیں، مگر جس طرح ان کا خط نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتا ہوا 7 ماہ کے بعد اچانک ان کی زندگی کا مسئلہ لے کر آ پہنچا، شاید اسی طرح کسی دن خود بھی ڈرامائی طور پر نمودار ہوں۔ میاں بادشاہ کے سفر آسام اور امی کے وہ خطوط کی واپسی کے بعد جن پر مکتوب علیہ لاپتہ ہیں کہ الفاظ درج تھے، ابو کی زندگی کے بارے میں جتنی قیاس آرائیاں کی گئی، آخری مکتوب نے ان سب کو غلط ثابت کر دیا۔ ہم نے حالات کی روشنی میں فرض کر لیا تھا کہ وہ اپنی پارٹی سمیت اس بلاخیز طوفان کی لپیٹ میں آ گئے ہوں گے جو مئی کے آخری ایام میں ان آسام اور تبت کی درمیانی پٹی پر تباہی پھیلاتا رہا۔ اب ہمیں اس طوفان کی تفصیل بھی ابو کے خط سے معلوم ہوئی اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ برف، ہوا اور اندھیرے کی قیامت آخری طوفان میں پھنس تو گئے تھے، مگر ویران مندر کے باسوں نے موزانہ طور پر انہیں بچا لیا تھا، جس کے بعد وہ سردار زولائی اور بوڑھے بنجن کی رہنمائی میں تبت کے کسی وحشی علاقے کی طرف چلے گئے، اور اگرچہ ابھی تک لوٹ کر نہیں آئے تاہم ان کے خط سے مایوسی بے یقینی اور غم و اندو کی پہلی کیفیت ختم ہو گئی اور اس کی جگہ ایک نئے اضطراب نے لے لی جس میں آج کا ایک دیا بھی ٹمٹمانے لگا۔ غم کے اندھیروں میں امید کا جگنو چمکا تھا، موت کی وادیوں سے زندگی کی صدا آئی تھی، خوشی کا وہ دن جو کہیں گم ہو گیا تھا پھر ابھرتا نظر آنے لگا۔ ہمارے دروازے پر دست تقدیر نے ایک نئی دستک دی تھی، اب نا امیدی کی جگہ ایک امید تھی، مایوسی کے بجائے ایک انتظار تھا، اور یہ نئی کیفیت ننھے سریا کے عقیقے پر پیدا ہوئی تھی جسے بہرحال اس کی خوش بختی کی علامت سمجھا گیا۔ ماموں فیروز اور مومانی نگار نے بھی اپنے سفر لاہور کو اس اعتبار سے مبارک سمجھا کہ انہوں نے ابو کو موت کے اندھیروں سے ابھرتے اور اپنی زندگی کی نوید دیتے سنا تھا۔ امی نے اسی وقت رامپور تار دیا جس میں ابو کے خط کی آمد اور نئے سفر کی اطلاع دے کر والدین سے درخواست کی کہ وہ ان کے سرتاج کی زندگی سلامت اور واپسی کے لیے دعا کریں۔ اس تار نے رامپور میں بھی نقشہ تبدیل کر دیا اور دوسرے دن وہاں سے مبارکباد کا تار موصول ہوا۔ نانا نواب نے بیٹی کو تاکید کی تھی کہ وہ اپنے شوہر کی زندگی کا صدقہ اتارے، جبکہ بیٹی کی زندگی کا مسئلہ سن کر میاں بادشاہ نے پہلے ہی پیروں کو صدقے کا حکم دے دیا تھا۔ انہوں نے اپنے ابو کے دوستوں کو نئے خط کی اطلاع دی، 7 بکرے ذبح کرائے، یتیموں، بیواؤں اور محتاجوں کو کھانا کھلایا، اور لاہور میں ناصر نواب کی زندگی کے لیے دعائیں ہونے لگی۔
امید و بیم کی اس فضا نے ماموں اور ممانی کو سیر لاہور میں کچھ دلچسپی و دلکشی پیدا کر دی، اور ایک دن امی بھی ان کے ہمراہ شالامار کی سیر کو نکلی۔ میں چھوٹے ماموں کے ساتھ اگلے نشست پر بیٹھا تھا۔ ممانی نگار نے تانگے میں ہی بات چتائی کہ مجھے کچھ دنوں کے لیے اپنے ساتھ رامپور لے جانا چاہتی ہیں۔ ماموں اور ممانی دراصل اس لیے مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے کہ میں لاہور سے نکل کر ابو کا صدمہ بھول سکوں۔ یہ ان کے خط آنے سے پہلے کا پروگرام اور شاید ایک نفسیاتی ٹریٹمنٹ تھا، مگر اب تو ابو کا خط نوید امید لے کر آیا تھا اور صورتحال تبدیل ہو گئی تھی۔ میں رامپور جانے کی بات بھول گیا تھا، مگر ممانی نگار نے ذکر کیا تو محسوس ہوا واقعی مجھ سے پیار کرتی اور دلچسپی رکھتی ہیں۔ امی نے جواب دیا، امجد کے بغیر ہمارا دل نہیں لگے گا، تو پھر آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے نا۔ نگار نے اصرار کیا، آب و ہوا تبدیل ہو جائے گی، اب تو دولہا نواب کے بارے میں بھی امید کی خبر آئی ہے۔ امی نے فوراً اسے لقمہ دیا، نگار دعا کرو تمہارے دولہا بھائی جلد لوٹ آئے، تم کے ساتھ رامپور جائیں، ان کے بغیر کہیں آنا جانا ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ آپ تو تبھی رامپور جائیں گے جب دولہا نواب آئیں گے، مگر امجد کو تو ہمارے ساتھ جانے دیجیے۔ ممانی نگار نے بھی ابو کو دولہا نواب ہی کہا، دولہا بھائی نہیں کہا تھا۔ حالانکہ امی نے اسے لقمہ بھی دیا تھا، مگر اب کے انہوں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ کہنے لگی، امجد کی تعلیم کا حرج ہوگا، یہ اس کے پڑھنے کے دن ہے، یہ تو ان کے کھیلنے کودنے کے دن ہے۔ انجمن وہاں روشنی بھی امجد کو بہت یاد کرتی ہے۔ اچانک مجھے یاد ہے رامپور میں بڑے ماموں شہباز کی چھوٹی سی گڑیا سی بچی روشی بھی تو ہے، جن کے ساتھ بڑی ممانی نے میری تصویر اتروائی تھی۔ نگار کہہ رہی تھی بچپن میں دونوں کا پیار بڑھے گا تو جوانی میں ایک دوسرے کے ساتھی بنیں گے۔ اس بات نے مجھے چونکا دیا کہ ممانی نگار روشی سے پیار بڑھانے کی خاطر مجھے رامپور لے جانا چاہتی ہے۔ امی مسکرا دی، نگار جو کچھ تم سوچتی ہو شاید ہمیں اس پہ بھی دلچسپی ہو، مگر ہم بچپن کو مستقبل کی زنجیر نہیں پہنا سکتے۔ جب امجد بڑا ہوگا تب اس کا رجحان دیکھیں گے، ابھی تو ہمارے سرتاج کی تاکید ہے کہ ہم اس کی تعلیم کا دھیان رکھیں، کھیل کود میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ میں نے محسوس کیا ممانی نگار اس جواب پر چپ ہو گئی یا کچھ بجھ سی گئی اور پلٹ کر کہا، ممانی آپ دل برا نہ کریں، میں گرمیوں کی چھٹیوں پر آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ ممانی نگار یک لخت چہ کر بولی، ہائے امجد میاں، آپ کے قربان جائیں ہم، کتنا خیال ہے آپ کو ہمارا۔ نگار جس سے خوش ہوتی اکثر اس کے قربان جایا کرتی تھی۔ یہ انداز کلام اس کا تکیہ کلام بن کے رہ گیا تھا جو سننے والوں پر جادو سا کر دیتا۔ وہ مجھ پر قربان ہوئی تو امی تانگے میں اس سے لپٹ گئی۔ نگار ہم لوگوں کے لیے تمہارے دل میں کتنا پیار ہے، اگر ناصر نواب آ جائے تم اکٹھے تمہارے ساتھ رامپور چلتے۔ وہ جب آئیں گے، مگر آپ گرما کی چھٹیوں پر امجد میاں کو رامپور جانے سے نہیں روکیں گی۔ اگر حامی بھریں تو بننے میاں نے لے کر آ جائیں گے۔ امی نے حامی تو بھر لی۔ ماموں نگار اور ممانی دونوں خوش ہو گئے۔ اس طرح گرمیوں میں رامپور جانے کا پروگرام طے ہو گیا۔ شالامار کی سیر میاں بیوی کے لاہور کی آخری سیر تھی، کیونکہ دوسرے دن انہیں رامپور روانہ ہونا تھا۔ امی نے میاں بادشاہ کے اصرار پر بھائی اور بھابج کو اس طرح رخصت کیا کہ دونوں حیران و ششدر رہ گئے۔ تحائف کا ایک ڈھیر لگا دیا، اتنے تحائف تو شاید انہیں شادی پر بھی نہیں ملے ہوں گے۔ میاں بادشاہ نے نگار کی حیرت دیکھی تو بولے، نگار بیٹے کا ناصر یہاں ہوتا تو میں اس سے کچھ زیادہ ہی دے کر رخصت کرتا۔ یہ الفاظ سنتے ہی ممانی نگار کی آنکھیں چھلک پڑی اور وہ امی سے لپٹ کر گلوگیر آواز میں کہنے لگی، انجمن باجی آپ کے سر کے تاج سلامت رہیں، ہم لاہور سے ان کی زندگی کا مسئلہ لے کر جا رہے ہیں، خدا کرے وہ جلد لوٹ آئیں۔ پھر اس نے مجھے اپنے ساتھ لپٹا کے پیار کیا، ہم آپ کے ابو کی واپسی کے لیے دعا کریں گے۔ اس طرح ممانی نگار اور چھوٹے ماموں لاہور سے رخصت ہوئے۔ اب میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کلارا آنٹی کے اس خط کا ترجمہ بھی یہاں نقل کر دوں، جو ابو کے مکتوب کے ساتھ ایک ہی لفافے میں موصول ہوا اور جس کا ذکر امی نے کسی سے نہیں کیا تھا۔ گارو بستی 3 جون 1914۔ پیاری انجمن، سب سے پہلے تو تمہیں اطلاع دے رہی ہوں کہ 3 جون کے دن اور رات کا بیشتر حصہ ناصر نے تمہیں خط لکھنے میں گزار دیا ہے۔ تم اس کے خط سے جو کافی طویل ہے غاروں کے شہر سے ویران مندر تک ہمارے سفر کی تمام تفصیلات معلوم کر لو گی اور یہ بھی جان جاؤ گی کہ طوفان کی رات ویران مندر میں میرا اور ناصر کا باقاعدہ عقد ہوا اور ہم نے ہنی مون منایا۔ مجھے مشرق کے اسرار اور ایڈونچر سے جنون کی حد تک دلچسپی رہی ہے۔ الف لیلا کی کہانیاں مجھے مسحور کر دیتی ہیں، مگر میں اس بات سے بے خبر تھی کہ قدرت مجھے سچ مجھے ایک مشرقی داستان کی ہیروئن بنانے کا سامان کر رہی ہے۔ سفر کے دوران میں کچھ اختیاری کچھ غیر اختیاری طور پر ناصر کے قریب ہوتی چلی گئی۔ اس نے میری دوستی اور در حقیقت محبت کا اعتراف کر لیا تھا۔ آخر کوکی کی بلے کے رواج نے جس کے مطابق ہم دونوں کو ایک ہی بستر میں رات گزارنا پڑی میری قسمت کا فیصلہ کر دیا، اور ممی ڈیڈی نے بھی میرا ہاتھ ناصر کے ہاتھ میں دے دیا۔ کوئی تمہاری خواہش کے مطابق حفاظت کی چھتری خود بخود کھل رہی تھی
انجمن، یوں لگتا ہے میرے، تمہارے اور ناصر کے ساتھ جو واقعات پیش آئے یا مستقبل میں پیش آئیں گے وہ ایک کھیل کی طرح پہلے سے ترتیب دیے جا چکے ہیں، اور ہم صرف اس ڈرامے کے کردار یا اداکار ہیں جو قدرت نے شروع کیا ہے۔ مگر نہ میں جانتی ہوں نہ تمہارے عجیب و غریب خواب سے کچھ پتہ چلتا ہے کہ اس کھیل کا انجام کیا ہوگا۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں شاید میرے اور ناصر کے مزاج کی ہم آہنگی اور تاریخ و آثار اور تحقیق کے شوق کی یکسائی ہم ایک مرکز پر لے آئی ہے، اور ضرور قدرت کے پیش نظر کوئی اہم مقصد بھی ہوگا۔ جب ویران مندر کے مرد اسرار بنجن سے ویشوں کے آدم خور دیوتا اور انسانی قربانی کی کہانی سنی اور سردار زولائی کے خواب کا معاملہ سامنے آیا، تب خیال آیا کہیں قدرت ہم سے یہی کام تو نہیں لینا چاہتی کہ ہم انسان اور انسانیت کے دشمن دیوتا کا خاتمہ کرنے نکلیں۔ ایک عجیب الخلق کو تو حیرت انگیز طور سے طویل اور جسیم جانور کے بارے میں معلومات حاصل کرنا تحقیقی لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ میں سفر کے بارے میں پر امید بھی ہوں اور خوفزدہ بھی، تاہم خوف کی کوئی وجہ میرے سامنے نہیں۔ یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ کل کیا ہوگا، لیکن قدرت بعض اشارے ضرور کر دیتی ہے، یوں ہوگا اور یوں ہوگا، تاہم انسانی ذہن بعض اوقات ان اشاروں کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ میں مرنے سے نہیں ڈرتی، کیونکہ ہم سب مرنے کے لیے جیتے ہیں۔ موت بہت سی حقیقتوں کو بے نقاب کرتی ہے اور زندگی کی تمام تکلیف اور صورتوں کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ زندگی کا ہر راستہ موت کی طرف جاتا ہے، مگر میں تم سے ملے اور تمہارے ہاتھوں کو عقیدت کا بوسہ دیے بغیر مرنا نہیں چاہتی، اس لیے دعا کرو ہم سب جلد لوٹ آئے۔ میں امجد ناصر کے بارے میں پہلے اپنے جذبات کا اظہار کرتی رہی اور اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ ناصر نے بتایا کہ وہ شکل و صورت میں اس کی کاربن کاپی ہے۔ اب تو میں ستیلی سے ہی پھر بھی اس کی ماں کہلانے کا حق حاصل کر چکی ہوں، اور میری طرف سے ایک بار پھر پیار کرو۔ الوداع الوداع الوداع، تمہاری کلارا ناصر۔ کلارا آنٹی کا یہ خط بھی امی نے الماری میں محفوظ کر لیا تھا، جس سے یہ معاملہ کھلا کہ آنٹی نے شروع میں امی کے خواب کو محض ایک خواب پریشان سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا اور ابو میں مسلطن دلچسپی لینے لگی تھی، لیکن حالات کی صورت تبدیل ہوئی اور خود ابو بھی کلارا آنٹی کے ساتھ وابستہ ہوتے گئے۔ یہ حیرت انگیز معاشقہ یا تقدیر کا معاملہ جو بھی تھا، قدرت کی کتاب اسرار میں پہلے سے رقم ہو چکا تھا۔ ابو اور کلارا آنٹی کے خطوط سے ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ گھر کی سوگواری ایک نئے اضطراب اور انتظار میں بدل گئی، اور اس اطلاع نے ہمارے دلوں میں امید کے چراغ روشن کر دیے کہ ابو زندہ ہیں اور ایک دن واپس آ جائیں گے۔ مگر جہاں ان کی واپسی کی امید بندی، وہاں یہ بے چینی بھی دل میں ہول ڈالنے لگی کہ نہ جانے ویشیوں کے علاقے کی طرف سفر کے دوران کیسے حالات پیش آئے کہ وہ ابھی تک واپس نہیں آ سکے۔ وہ جو مثل مشہور ہے کہ دنیا امید پر جیتی ہے، تو ہم بھی ان کی واپسی کی امید پر جینے لگے، اور اب ہر روز گھر میں ابو کا انتظار ہونے لگا۔ خیال گزرا ان کا نیا سفر دشوار گزار اور خطرناک تھا، ممکن اس مہم کے لیے دیر دماغ کا اندازہ غلط ہو اور واپسی 8-9 ماہ سے قبل ممکن نہ ہو، یا کچھ ایسے قانونی معاملات پیش آ گئے ہوں جنہیں انہیں مجبوراً تبت میں رکنا پڑا ہو، جیسے چھوٹے ماموں نے پاسپورٹ اور اجازت وغیرہ کا ذکر کیا تھا۔ انگلستان اور جرمنی کی جنگ روز بروز بڑھتی اور پھیلتی جا رہی تھی، بلکہ اس نے ہولے ہولے ایک جنگ کے عظیم کی شکل اختیار کر لی تھی اور تمام دنیا اس کی لپیٹ میں تھی۔ اس لیے امکان نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ تبت سرکار نے ابو اور اس کے ساتھیوں کو غیر قانونی داخلے کی پاداش میں روک لیا ہو، اور جب حالات ٹھیک ہوں گے یا حکومت مطمئن ہوگی انہیں واپسی کی اجازت مل جائے گی۔ بہرحال یہ سب قیاسات اور مفروضے تھے اور ہمیں صحیح صورتحال کی خبر نہ تھی، پھر بھی آس کے دیے روشن تھے۔ دن رات ابو کی سلامتی اور واپسی کے لیے دعائیں مانگی جا رہی تھی۔ میاں بادشاہ نے صدقہ و خیرات کو اپنا معمول بنا لیا تھا۔ وہ پہلے بھی ان باتوں سے کبھی غافل نہیں ہوئے، لیکن اب تو ہر مہینے باقاعدگی سے یتیم خانوں کے بچوں کو کھانا دیا جاتا، بیواؤں کی خبر گیری ہوتی اور کبھی کبھی مساجد میں بھی دعا کی تحریک کی جاتی۔ مگر جنوری، فروری اور مارچ کے مہینے بھی گزر گئے۔ ہمیں ایک بار پھر وسوسوں، پریشانیوں اور صدموں نے گھیر لیا۔ اس دوران ایک اور بات یہ ہوئی کہ نانا نواب نے رامپور سے اپنے ایک نیپالی دوست کے ذریعے، جس کا عزیز تبت کے دارالحکومت لہاسا میں مقیم تھا، یہ پتہ کرایا کہ تبت سرکار نے بعض غیر ملکی کو، جن میں پنجاب کے 2 باشندے بھی شریک تھے، کہیں غیر قانونی داخلے پر گرفتار تو نہیں کر لیا، مگر معلوم ہوا کہ اس قسم کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ چین، برما، ہند چینی، بنگال، آسام اور نیپال سے بھی بعض بود قافلے کسی بود کانفرنس میں شریک ہونے یا بود نوادرات کی زیارت کے لیے لہاسا جایا کرتے تھے۔ اس لیے تبت میں داخلے کی شرائط بڑی نرم تھی، اگرچہ تبت انتظامی طور پر چین کی حکومت کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے، لیکن داخلی امور میں تبت کے مذہبی پیشوا دلائی لاما کا اختیار تھا، اور اس کا نائب پنجن لاما انتظامی معاملات سر انجام دیتا تھا۔ نانا نواب کے جس نیپالی دوست کا عزیز لہاسا میں مقیم تھا، وہ پنجن لاما تک براہ راست رسائی رکھتا تھا
اور اگر تبت میں کسی غیر ملکی قافلے کو غیر قانونی داخلے کی پاداش میں روک لیا گیا ہوتا تو اس کی رہائی کا حکم بھی صادر کروا سکتا تھا، لیکن لہٰذا سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق کسی کو بھی ایسے قافلے کا علم نہ تھا۔ اس تحقیق کے نتیجے میں یہ امر واضح ہو گیا کہ کم از کم تبت سرکار ابو کے قافلے کو روکنے میں مزاحم نہیں ہوئی، اور ان کی واپسی میں تاخیر کے اسباب کچھ اور ہی ہے، اور وہ اسباب کیا ہو سکتے تھے؟ یہی سوال سب کے دل میں بھالے کی مانند گڑ کے رہ گیا تھا، اور اس کی چبھن سے بھی محسوس کر رہے تھے، مگر کوئی زبان سے کچھ نہ کہتا تھا۔ ابو کے انتظار کی گھڑیاں پہروں میں، پہر دنوں میں، دن ہفتوں میں، اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوتے چلے گئے، مگر ابو خود آئے نہ ان کا کوئی نیا خط آیا کہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ اب ہر دن جو گزر جاتا ہماری آس کو یاس میں بدل دیتا، ہر رات جو بیت جاتی چراغے امید کی لو کچھ اور مدھم کر جاتی، حتیٰ کہ اپریل اور مئی کے مہینے بھی گزر گئے۔ معزز سامعین حضرات، یہ عجیب و غریب سفر کی یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔